یہ ہے تاجکستان اور یہ ہے پاکستان، اور ان کے درمیان میں جو اسٹرپ ہے پتلی سی، یہ واخان کوریڈور ہے اور یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی اور سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ پاکستانی فورسز واخان کوریڈور پر قبضے کی تیاری کر رہی ہیں۔ طالبان حکام نے ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے اور شدید رد عمل دیتے ہوئے پاکستان پر تنقید بھی کی ہے۔ واخان کوریڈور پر قبضے کی تو فی الحال افواہیں ہی ہیں، لیکن ہم واخان کوریڈور کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی پٹی بہت اہم ہے، کیونکہ یہی کوریڈور ایک طرف افغانستان کو چین سے کنیکٹ کرتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتا ہے۔ واخان کوریڈور 350 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی چوڑائی کم سے کم 16 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 64 کلومیٹرز ہے۔ یہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان سب سے شارٹ روٹ ہے۔ اصل میں یہ کوریڈور سب کانٹیننٹ کو سینٹرل ایشیا سے الگ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کوریڈور بنا تھا 1890 کی دہائی میں۔ اس وقت برطانیہ اور روس اس ریجن میں دو بڑی پاورز تھیں۔ برطانیہ کا کنٹرول سب کانٹیننٹ پر مضبوط تھا اور افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے اس کے فارن افیئرز بھی برطانیہ کے کنٹرول میں تھے۔ دوسری طرف روس ترکستان تک کا علاقہ فتح کر چکا تھا، جس میں آج کے تاجکستان اور دیگر سینٹرل ایشین ممالک وغیرہ کے سب علاقے شامل تھے۔ ہسٹورینز کے مطابق برطانیہ افغانستان پر براہ راست حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے ایک بفر زون بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کے اور روس کے علاقوں کے درمیان فاصلہ رہے۔ تو 1893 میں ہندوستان کے سیکریٹری خارجہ مورٹیمر ڈیورنٹ اور افغانستان کے اس وقت کے حکمران امیر عبدالرحمن کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت ڈیورنٹ لائن قائم کی گئی۔ ڈیورنٹ لائن وہی بارڈر ہے جو آج کل پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے۔ اب ایک طرف کا بارڈر تو بن گیا تھا، افغانستان کی دوسری طرف کے بارڈر کے لیے روس اور برطانیہ کا ایک باؤنڈری کمیشن بنا، جس نے وہ بارڈر آئیڈینٹیفائی کیا۔ جب وہ بارڈر بنا تو اسی وقت 1895-1896 میں واخان کوریڈور کو بھی افغانستان کا حصہ بنایا گیا تاکہ ہندوستان اور روس کے علاقوں میں فاصلہ رہے۔ 19ویں صدی میں روس اور برطانیہ کی آمد کے وقت واخان ایک نیم خود مختار ریاست تھی جو بدخشاں اور چین کی حکومتوں اور سلطنتوں کے ماتحت رہی تھی۔ 1895 کے بعد سے اب تک واخان کوریڈور افغانستان کا حصہ ہے، اور اب اس کوریڈور کی اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان واخان کے راستے شارٹسٹ روٹ سے سینٹرل ایشین کنٹریز تک پہنچ سکتا ہے، لیکن افغانستان اس حق میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو واخان کوریڈور سے کوئی راستہ دے۔ ایک اور چیز، اگرچہ یہ علاقہ ہسٹورک سلک روڈ کا بھی حصہ رہا ہے، لیکن یہ بہت مشکل پہاڑی سلسلوں اور دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہے، تو ایسے میں بہت مشکل ہے کہ یہاں سے کوئی سڑک گزاری جائے۔